بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تہذیب التہذیب لابن حجر، اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی میں بطور فائدہ بات بتا دوں، جتنے بھی مطبوعہ نسخے ہیں کن کے؟ تہذیب التہذیب کے، یہ نسخے وہ ہیں جو ابن حجر رحمہ اللہ نے جب لکھی، لوگوں نے نقل کی، وہ آگے چلے گئے اور وہ شائع ہونے لگے۔ یہ وہ نسخے ہیں۔ تہذیب التہذیب ابن حجر کا وہ نسخہ جو ابن حجر رحمہ اللہ کا ذاتی نسخہ تھا، جس پر فوت ہونے تک تعلیقات لکھتے رہے، اضافے کمی بیشی کرتے رہے۔ وہ نسخہ سب سے معتبر ہوگا۔ وہ نسخہ کہاں ہے؟ الحمدللہ اس کا کلمی نسخہ بھی مل گیا۔ مدینہ یونیورسٹی کے ماجسٹر کے مختلف طلبہ نے اس کی تحقیق کر کے، دراسہ کر کے جمع کروایا۔ اب وہ تہذیب التہذیب کا ابن حجر کا ذاتی نسخہ، جس کے حواشی میں بڑے زیادہ اضافے تھے، مزید چیزیں تھیں، وہ اب زیر طبع ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ہم کہہ سکتے ہیں تہذیب التہذیب کا سب سے عمدہ نسخہ، معتمد نسخہ وہ ہے جو بھی زیر طبع ہے۔ جب چھپے گا تو ہم وہ بھی، پہلے بھی ہیں وہ بھی ہم لیں گے انشاءاللہ۔ بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین پہلی عمر میں جب جوان تھے لکھی تھی طبقات المدلسین، اس میں 70-80 راوی جمع کیے۔ تو جب آخر عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس فن میں کتنا ملکہ دے دیا علوم حدیث میں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے دیکھا کہ اب وہ تو رسالہ عام لفظوں میں وہ اس پائے کا نہیں ہے، جو اب میں نیا لکھوں گا وہ ہوگا۔ تو اس پر عبارت لکھ دی کہ میں اس سے رجوع کر رہا ہوں، رجعت عنہ، یا اس سے ملتی جلتی کوئی عبارت لکھ دی کہ اس میرے طبقات المدلسین رسالہ کو میری کتاب نہ سمجھی جائے، اصل میری وہ کتاب ہے جو میں نے مفصل لکھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو بعض علماء کو غلطی لگی، انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا جی ابن حجر رحمہ اللہ نے تو طبقات المدلسین سے رجوع کر لیا تھا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور بعض علماء کو غلطی لگی ہے، اس پر میں نے ایک لیکچر بھی پھر دیا ارجنٹ، جب یہ ہمیں بات کا پتہ چلا۔ اور دکتور محدث مدینہ یونیورسٹی کے شیخ ہیں عبدالباری، دکتور محدث عبدالباری بن حماد الانصاری، باپ بھی محدث بیٹا بھی محدث حافظہ اللہ، انہوں نے اس غلطی پر ایک رسالہ لکھا، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ ہمیں ایک بڑا اچھا حوالہ مل گیا امام سخاوی کی کتاب سے، الجواہر والدرر۔ امام سخاوی نے بھی اپنے استاد ابن حجر کی کتاب طبقات المدلسین کا ذکر کر کے کہ پہلے لکھی تھی اتنی عمر میں، پھر یہ اس سے بڑی کتاب لکھی، چھوٹی سے رجوع کر لیا۔ چھوٹی سے رجوع کیا ہے نا، کہ اصل طبقات المدلسین سے رجوع کر لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض کو یہ غلطی لگی، انہوں نے کتابوں میں یہ بات لکھ دی ہے۔ یہ الجواہر والدرر کا صفحہ نمبر 679 ہے، 679 لکھ لو۔ امام سخاوی لکھتے ہیں، 160 نمبر کتاب ہے طبقات المدلسین، کہ ابن حجر رحمہ اللہ 815 ہجری میں فارغ ہوئے تھے طبقات المدلسین سے۔ وَقَانَ جَمَعَهُ اولاً، ابن حجر نے اس کو پہلے جمع کیا تھا۔ ثم رجع عنہ الى کتاب اکبر منہ بقلیل،
ثم رجعنوا، پھر اس سے رجوع کیا اس کتاب کی طرف جو اس سے کچھ بڑی تھی، مفسر تھی۔ کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین سے رجوع کر لیا تھا؟ یہ لازم آتا ہے؟ نہیں، وہ بھائی پہلے چھوٹی لکھی تھی پھر مفسر لکھی ہے، چھوٹی سے رجوع کیا ہے بڑی سے نہیں۔ بہرحال یہ ایسی غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، تہذیب الکمال کا خلاصہ ابن حجر نے پھر کیا، اس کا نام کیا رکھا؟ تقریب التہذیب۔ تقریب التہذیب کس کی کتاب ہے؟ جو جرح و تعدیل کے امام تھے، ساری زندگی علم علل علم حدیث جرح و تعدیل پر گزری۔ انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی پھر بھی انسان ہے نا، رہ جاتی ہے۔ بہرحال یہی تقریب پر متعدد شیوخ نے اور محدثین نے کام کیے۔ ابھی میں کھانے کے دوران جن کا نام لے رہا تھا، محدث ابو الاشبال شاگف بہاری، ثم پاکستانی ثم مکی۔ ابو الاشبال شاگف، اصل نام تھا صغیر احمد شاگف رحمہ اللہ۔ چھوٹے سے قد کے تھے، بڑے تیز تھے، اور اس دور میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ایسے لگتا تھا جیسے کسی پرانے محدثین میں سے اللہ نے کسی کو بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے متقدم امام ہے کوئی۔ اتنی علوم و فنون میں ان کو رسوخ تھا، خصوصاً علم حدیث میں۔ صحیح بخاری کے تو وہ شدائی تھے۔ سبحان اللہ، بڑی کتابیں لکھی، بڑے استدراک لکھے، محدثین کی کتابوں پر زوائد اور استدراک لکھے، کمال کر دیا، لمبی داستان ہے۔ انہوں نے بھی، ابو الاشبال شاگف بہاری مکی رحمہ اللہ نے بھی تقریب و تہذیب پر کام کیا، وہ چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ نے بھی تقریب و تہذیب پر کام کیا۔ وہ پاکستان سے فران اکیڈمی سے چھپی ہوئی ایک جلد میں۔ شیخ صاحب کی تعلیقات فوائد وہ آخر میں ہیں۔ اس نسخہ میں جو ناموں پر، اجنبی ناموں پر معرب ہے، یعنی اعراب لگائے ہوئے ہیں، وہ استاد محترم شیخ قصری صاحب نے ہی لگائے ہیں تاکہ طلبہ ان کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ یہی تقریب و تہذیب، اس پر شیخ شعیب ارناؤت یہ بھی حقیقت میں البانی تھے، ان کی فیملی کے اور شیخ البانی کی فیملی کے آپس میں گھریلو تعلقات تھے۔ جب شیخ البانی رحمہ اللہ کے والد محترم نے ہجرت کی البانیہ سے دمشق کی طرف، تو انہی دنوں میں یا ان کے شیخ کے باپ کے ساتھ شعیب ارناؤت کے بھی والدین نے ہجرت کی، وہاں بھی کٹھے تھے، یہاں بھی کٹھے، ادھر دمشق وغیرہ میں۔ بہرحال شعیب ارناؤت شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ مسلکاً حنفی تھے تو اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ شعیب ارناؤت اور دکتور بشار عواد معروف، ان دونوں بزرگوں نے، دونوں علماء نے تقریب التہذیب پر کام کیا۔ تحریر تقریب التہذیب 4 جلدوں میں وہ کتاب چھپی، اور امام ابن حجر سے بہت زیادہ اختلاف کیا دلائل کے ساتھ۔ کچھ اختلاف ٹھیک تھا، کچھ غلط تھا، کچھ ان کو بھی بڑی غلطیاں لگیں، ان دونوں بزرگوں کو بڑی زیادہ غلطیاں لگیں۔ جب یہ کتاب چھپی، تحریر تقریب التہذیب 4 جلدوں میں، تو یہ مطالعہ کی دکتور ماہر یاسین الفاحل نے، انہوں نے کشف الایہام کے نام سے شیخ شعیب ارناؤت اور بشار عواد ان دونوں کا رد کیا، اور رد بھی کمال کر دیا، یعنی بڑا جارحانہ انداز میں اس کا رد کیا کشف الایہام کے نام سے، اور جو ان سے غلطیاں ہوئیں ان پر تفصیل سے بحث کی۔
اسی طرح ماہر یاسین حافظ اللہ نے ایک اور کتاب لکھی، مستدرکات دکتور ماہر یاسین اللہ تحریر تقریب تہذیب، یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ جب ماہر یاسین کی کشف الایہام چھپی تو انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطیاں رہ گئیں، تو شیخ شعیب وغیرہ رحمہ اللہ کے قریبی شاگردوں میں سے ایک ہیں بسام الغانم العتابی، انہوں نے اوہام فی کشف الایہام کے نام سے کتاب لکھی۔ سمجھا کہ میرے خیال میں یعنی یہ انسانی کام ہے، یہ قیامت تک سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں بھی اس نوعیت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی کسی کی خطا، کسی کی وہاں پر اطلاع پا سکیں، اور یہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، جتنے کو زیادہ محنت کرے گا اتنا وہ پالے گا۔ بارک اللہ فیک۔